میری بیٹی کا شوہر مجھ پر عاشق ہو گیا۔ میرے داماد نے میرے ساتھ ہی وہ تعلق قائم کیا جس کے بارے میں کوئی شریف ساس سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا نام زینت بیگم ہے۔ میں 30 سال کی خوبصورت خاتون ہوں۔ میری شادی 15 سال کی عمر میں ہی کر دی گئی کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ بیٹی جوان ہوتے ہی اس کی شادی کروا دی جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت میرے جوان بچے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی میں نے اپنے آپ کو اس طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ میں ابھی تک خوبصورت عورت ہوں۔ میرا جسم کافی حد تک سمارٹ ہے اور میرا قد 5.6 انچ لمبا ہے۔ ایک دن میری بیٹی شازیہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور میں پریشانی کے عالم اس کی شکل تک رہی تھی۔ میری بچی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں جانتی تھی کہ اس کا دل بہت چھوٹا سا ہے۔ ذرا سی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آج جس مصیبت سے وہ دوچار ہوئی تھی اس پر تو بڑے بڑے گھبرا جاتے ہیں۔ میری اکلوتی بیٹی تو میرے پاس شہزادیوں کی طرح پلی تھی۔ شازیہ کی شادی کو 3 ہی مہینے ہوئے تھے جب نعیم کا رشتہ شازیہ کے لیے آیا، اور میں نے جب نعیم کو دیکھا تو نعیم مجھے پہلے ہی نظر میں بھا گیا۔ باقی دیکھ پرکھ میرے میاں اور دیوروں نے بھی کر لی تھی اور ہر طرح مطمئن تھے، لیکن میری نظر بھی اپنے داماد نعیم کی شرافت بھرے چہرے سے دھوکہ کھا گئی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ نعیم کی نظر مجھ پر تھی اور وہ میرے پر نظر رکھتا ہے۔ میں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ نعیم ایک ہینڈسم اور کثرت جسم کا مالک تھا اور ہر لحاظ سے میری بیٹی کا شوہر بننے کے لیے صحیح تھا۔ یوں صرف 3 ماہ کے عرصے میں ہی میری بیٹی شازیہ کی شادی نعیم سے کر دی گئی۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت ہی پیارے گزرے تھے۔ بچی مائکے آتی تو اس کے چہرے پر جیسے مسکراہٹ بکھری ہوتی تھی۔ خوشی اور مسرت اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی ہوتی تھی، جو کہ نعیم کی محبت اور مردانگی کا ثبوت دیتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ نعیم کے رویے میں تبدیلی آتی گئی اور اس کا رویہ شازیہ سے سرد ہوتا گیا۔ پہلے پہل تو میں نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہ دی، لیکن اب معاملہ آگے بڑھ چکا تھا اور میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نعیم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج دوپہر کو میں نے نعیم کو گھر پر بلوایا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ نعیم یعنی میرا داماد کی نیت مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ وہ ایک آنٹی لور لڑکا تھا۔ اس کی مردانگی کی میں خود دیوانی تھی، لیکن وہ میرا داماد تھا۔ میں نے اس کو دوپہر کے وقت اس لیے بلایا تھا کہ دوپہر کے وقت میری ماں جو کہ بیمار رہتی تھی وہ سو رہی ہوتی تھی اور میرے دونوں بیٹے رضوان اور نعمان اپنے اپنے آفس میں ہوتے ہیں، اور میں نعیم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے اچھے سے سمجھا سکوں۔ تقریباً 3-4 بجے دروازے کی بیل بجی، جو کہ نعیم نے دی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی کثرتی بدن والا ایک مرد نعیم کھڑا تھا۔ میں نعیم کو ڈرائنگ روم میں لے آئی، اس کو بٹھایا اور اس کے لیے کچھ کھانے کا سامان بھی میز پر سجا دیا۔ نعیم، کیا بات ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے تمہارا رویہ شازیہ سے کچھ سخت ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے ان کے بالکل قریب ہو کر رازداری سے دریافت کیا، اور اس کے جواب میں نعیم نے جو کچھ کہا مجھے سن کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت اور تعجب کے مارے بت بن کر اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ نعیم کہہ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ مجھے تو آپ بہت اچھی لگی تھی، کیونکہ میں ایک آنٹی لور ہوں اور اس سے پہلے بھی ایک اسلام آباد کی خاتون سے میری دوستی رہ چکی ہے۔ جو مزہ
بڑی عمر کی عورت میں ہے وہ شادی مجھے نہیں دے سکتی۔ ظاہر ہے میں تو وسیم نعیم سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے میاں موجود تھے اور میرے جوان بچے تھے اور وہ اوپر سے میرا داماد تھا۔ نعیم نے اس لیے مجھ تک پہنچنے کے لیے میری بیٹی کو چارہ بنایا تھا۔ نعیم نے کہا زینت میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور زور سے دبانے لگا۔ نعیم کے مسکراتے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور میرے بدن پر ایک کپکپی سی طاری ہو گئی تھی، جیسے کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہ نکلے۔ نعیم یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہاری ساس اور تمہاری ماں ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں آپ میری ماں جیسی ہے، لیکن آپ ایک عورت بھی تو ہیں اور میری طلب ہر رشتے ناطے سے آزاد ہے، اور میں نے آپ کو صاف رسما بتا دیا ہے کہ میں نے یہ شادی کی صرف آپ کو حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ نعیم نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی ٹانگوں پہ رکھا اور اس کو ہاتھ پر مسلنے لگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچ کر اپنے قریب اٹھا لیا۔ میں گھبرا گئی۔ نعیم کو کہنے لگی کہ نعیم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے خود کو اس سے دور کیا، مگر اگر تم مجھے نہ ملی زینت تو شاید اپنا تمہاری شازیہ کا تعلق بہن بھائی جیسا رہے گا۔ اگر آپ میری بات مانو گے تو میں شازیہ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ اس کے لیے آپ کو مجھے ٹھنڈا کرنا پڑے گا، ورنہ اس کو ایسے ہی رکھوں گا ادھوری۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی سہاگن ہو کر بھی کنواری رہے۔ میں نے بھی اپنے ہاتھ سے اس کا مسلنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کا کھڑا ہونے لگا۔ میں بھی عورت تھی، آہستہ سے اس کی وہ بات مان گئی اور وہ کام کر لیے جو وہ چاہتا تھا۔ اب تو روٹین بن گئی تھی۔ ہر دن کو وہ میرے پاس اور رات کو شازیہ کے پاس ہوتا تھا۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے نیچے کمنٹ کریں اور فالو اور لائک ضرور کریں۔